دوستوں، کشمیر سے اب تک کی بڑی خبر آ گئی. مودی حکومت کو زبردست جھٹکا لگ گیا. القاعدہ سربراہ اور طالبان کا بیان کشمیر خالی کرانے میں کامیاب ہو گیا. سینکڑوں پنڈتوں کا وادی چھوڑنے کا فیصلہ بھارتی جرنیل کی پیشگوئی سچ نکلی. نریندر مودی کا کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا پلان ناکام ہو گیا. طالبان یا القاعدہ کے ہاتھوں مارے جانے کا خوف پنڈتوں کو حقیقت لگنے لگا. بھارتی فوج بھی کشمیر کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے پر غور کرنے لگی. بھارتی میڈیا ایک دم خاموش ہو گیا. مودی کا آرٹیکل 370 اور تمام کالے قوانین دھرے کے دھرے رہ گئے. وادی کے شہداء کی قربانیاں رنگ لانے لگی. لیکن اپنی ناکامی کا الزام ایک بار پھر سے پاکستان پر. ویڈیو میں تفصیل سے کشمیر سے آنے والی اب تک کی بڑی پیش رفت کی تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی جرنیل نے کشمیر کے حوالے سے نریندر مودی کو کن خطرات سے آگاہ کیا تھا جو سچ ثابت ہو رہے ہیں. دوستو، القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں کی 20ویں برسی کے موقع پر نئی ویڈیو جاری کی تھی، جبکہ چند ماہ قبل ان کی موت کی اطلاع رپورٹ ہوئی تھی. القاعدہ سربراہ کی نئی ویڈیو ہفتے کے روز جاری ہوئی اور رپورٹ کے مطابق ویڈیو میں ایمن الظواہری کا کہنا تھا کہ یروشلم کبھی بھی یہودی مرکز نہیں رہے گا، اور رواں برس جنوری میں شام میں روسی فوجیوں کو نشانہ بنانے سمیت القاعدہ کے حملوں کی تعریف. ایمن نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان سے امریکی انخلاء کی نشاندہی بھی کی، اور اسی حوالے سے جہادی ویب سائٹس پر نظر رکھنے والے انٹیلیجنس گروپ سائٹس کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ ریکارڈنگ تازہ ہو، کیونکہ طالبان کے ساتھ انخلاء کا معاہدہ فروری 2020 میں ہوا تھا. دوستو، سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایمن الظواہری طالبان کے افغانستان اور گزشتہ ماہ کابل میں قبضے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے 1 جنوری کو شام کے شہر رقہ میں روس کے فوجیوں پر حملے کا حوالہ دیا اور کشمیر سمیت فلسطین پر بھی بات کی. خیال رہے کہ ایمن الظواہری کے حوالے سے 2020 کے اواخر سے افواہیں تھیں. بیماری کا شکار ہو کر ان کی موت ہو گئی ہے، اور گزشتہ روز سامنے آنے والی ویڈیو تک ان کے زندہ ہونے سے متعلق کوئی ویڈیو یا تصویری ثبوت نہیں ملا تھا. سائٹ کے ڈائریکٹر ریٹا کیٹس نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہو سکتا ہے ان کی موت ہوئی ہو. اگر ایسا ہے تو جنوری 2021 یا اس کے بعد کسی موقع پر ہوئی ہے، لیکن تاحال اس بارے میں کچھ بھی کہنا ناممکن ہے. دوستو، ایک طرف القاعدہ لیڈر کی یہ ویڈیو اور دوسری جانب کشمیر میں تعینات بھارتی فوج اور پنڈتوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور خطرات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت بھارت میں کوئی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے. القاعدہ کون سی جماعت ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ امریکہ نے اس کو بلیک لسٹ کیوں کر رکھا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے سے قبل کشمیر سے آنے والی ایک بڑی اہم ترین پیش رفت پر بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے بنایا گیا بھارتی آباد کاری کا پلان کیسے فیل ہو گیا. دوستو، سن 1980 کی دہائی کے اواخر میں کشمیر میں عسکریت پسندی کے آغاز کے بعد بڑے پیمانے پر کشمیری پنڈت کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت کے دیگر شہروں میں آباد ہو گئے تھے. جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کر دینے کے بعد گزشتہ برس 16 مئی کو جموں و کشمیر انتظامیہ نے ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا، اور اس کے تحت وہ تمام افراد جو برسوں قبل خود یا ان کے آباء و اجداد ریاست چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ آباد ہو گئے، وہ جموں میں واقع راحت اور باز آباد کاری کمشنر یعنی کہ مہاجرین کے دفتر میں خود کو اندراج کر کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا مقصد ریاست سے ہجرت کرنے والے لوگوں اور بالخصوص کشمیری پنڈتوں کو اپنی زمین دوبارہ حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنا، نیز مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ملازمت، تعلیم کے مواقع کے حصول میں مدد فراہم کرنا، اور یہاں تک کہ پنڈتوں کی آبادی کو بڑھانا تھا. دوستو، جموں و کشمیر انتظامیہ کو توقع تھی کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اسکیم کا زبردست خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن پنڈتوں نے اس اسکیم کے تئیں نہایت عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور سروے کے مطابق اس کے پیچھے ایک اہم ترین وجہ طالبان کی افغانستان میں جیت اور القاعدہ سمیت دوسری تمام جہادی تنظیموں کی جانب سے کشمیر کے حق میں بات کرنا ہے. دوستو، اسکیم کے تئیں عدم دلچسپی کے باوجود جموں و کشمیر انتظامیہ نے اس کی مدت میں 1 سال کے لیے توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وادی کشمیر سے متعلق بھارتی فوجی جرنیل کا بیان اس کے برعکس. لیفٹیننٹ جنرل دیپندر سنگھ ہودا، جو شمالی بھارت کے سابق کمانڈر رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی فتح کے بعد سرحد پار سے عسکریت پسند گروہ یقینی طور پر کشمیر میں اپنے جنگجوؤں کو بھیجیں گے، لیکن جنرل سنگھ کے مطابق ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ان جنگجوؤں کی وجہ سے سیکیورٹی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہوگی یا نہیں. بھارتی قیادت کو پریشانی ہے کہ طالبان کے زیر قیادت افغانستان کہیں ان عسکریت پسندوں کا گھر نہ بن جائے، جن میں اکثر پاکستان کی نئی دہلی کے خلاف مہم میں مبینہ طور پر شامل. نئی دہلی طالبان کو
پاکستان کی پراکسی کہہ چکا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی حمایت افغانستان کے سابقہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تھی۔ سید صلاح الدین پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جہادی گروہ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ عنقریب بھارت میں کشمیر جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو جائے گا۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سواہنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت بڑھ گئی ہے اور یوں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی۔ افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت افغانستان میں اپنے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رکھ سکتا ہے، لیکن طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے BBC کو ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ طالبان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کشمیر، بھارت یا کسی بھی اور ملک میں مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ وہ جنگجو جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے خلاف لڑ چکے ہیں، طالبان کے اقتدار سے انہیں ایک نئی امید ملی ہے۔ سابقہ کشمیری احمد، جس نے کچھ افغان عسکریت پسندوں کو 1990 کی دہائی میں کشمیر پہنچایا تھا، کا کہنا ہے کہ وہ قابل جنگجو تھے۔ 2 دہائیوں بعد اب احمد کا کہنا ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ یہاں جنگی ساز و سامان کی کمی کے شکار عسکریت پسندوں کو افغانستان سے اسلحہ ملے گا۔ طالبان کی کامیابی نے یہاں امید پیدا کر دی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی اور مسلمانوں کے خلاف سخت پالیسیز نے کشمیر میں عسکریت پسندی کو مزید ہوا دی ہے۔ دوستو، اگر القاعدہ تنظیم کی ابتدا تلاش کی جائے تو بات 1980 کی دہائی میں قائم ہونے والی ایک تنظیم مکتب الخدمت تک جاتی ہے، جس کی تفصیل القاعدہ کی تاریخ کے حصے میں درج کی جائے گی۔ تنظیم القاعدہ کے بارے میں ذرائع ابلاغ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کو ایک بنیاد پرست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد پرست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میں رائج ہے سے تو انکاری ہے، مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے جس کے اراکین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو اس کے خلیات یعنی کہ سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باہمی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بیرونی اثر و رسوخ کو ختم یا کم کیا جائے، تو اس کو ایک بنیاد پرست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد پرست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میں رائج ہے سے تو انکاری ہے، مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے جس کے اراکین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو اس کے خلیات یعنی کہ سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باہمی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بیرونی اثر و رسوخ کو ختم یا کم کیا جائے، تو اس کو ایک بنیاد پرست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد پرست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میں رائج ہے سے تو انکاری ہے، مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے جس کے اراکین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو اس کے خلیات یعنی کہ سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باہمی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بیرونی اثر و رسوخ کو ختم یا کم کیا جائے۔